بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ بیوہ ہوئی تو ماں باپ نے دوسری شادی ایسے مرد سے کروا دی جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی۔ اب میرا بیٹا اور بیٹی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، مگر صبح اٹھتے ہی میری بیٹی بیڈ کی چادر چینج کر دیتی، پھر مجھ سے چھپ کر پرانی چادر واش کرتی اور خود نہانے چلی جاتی۔ کئی بار تو میری بیٹی بے ہوش ہو جاتی۔ وہ دن بدن کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز صبح اٹھ کر میں جلدی سے بیٹی کے کمرے میں چلی گئی، مگر آگے کا منظر دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ دل سے دعا نکلی کہ خدا یہ منظر کبھی کسی ماں کو نہ دکھائے، کیونکہ وہاں میری بیٹی اور بیٹا۔ میں شادی کے تیسرے سال ہی بیوہ ہو گئی۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی، کیونکہ میرے ماں باپ نے میری شادی 17 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا ہے میں ان پر ایک بہت بڑا بوجھ تھی۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میری ماں پھر سے اولاد کی خوشی نہ دیکھ پائی، اور میرے والد کو بیٹے کی بہت خواہش تھی، مگر وہ کچھ خاندانی سختیوں کی وجہ سے دوسری شادی نہ کر سکے۔ بس اسی وجہ سے وہ مجھے دل سے پیار نہیں کرتے تھے، ہر وقت مجھ سے سختی سے بات کرتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی بھی بہت جلد کر دی۔ میرا شوہر پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا تھا۔ ہماری ایک 2 سال کی بیٹی بھی تھی، مگر ایک دن آفس سے آتے ہوئے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ دن میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے ساس سسر نے مجھے میرے والدین کے گھر بھیج دیا۔ شاید وہ بھی مجھے اچھا نہ سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے خیال سے میں ایک منحوس عورت تھی۔ خیر میں چپ کر کے اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ میرے والدین تو مجھے پہلے ہی بوجھ سمجھتے تھے۔ میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت روتی۔ بالآخر میرے ماں باپ نے میری دوسری شادی کروا دی، ایک ایسے شخص سے جس کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا اور میری ایک بیٹی تھی۔ ہم دونوں ایک جیسے تھے، اس لیے ہماری شادی ہو گئی، ورنہ مجھے رشتہ بھی نہ ملتا۔ اس کا بیٹا میری بیٹی سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام خرم تھا اور میری بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ ہم لوگ ساتھ رہنے لگے اور وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ فاطمہ 17 سال کی ہو گئی اور خرم 15 سال کا، جب خرم کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے، یعنی کہ میرا دوسرا شوہر بھی فوت ہو گیا۔ ان کی طبیعت بڑی ہی خراب رہتی تھی، اس لیے ان کی بیماری کے ساتھ ہی اس طرح گزر بسر ہو رہا تھا۔ گھر ہمارا اپنا ہی تھا، اس لیے کرائے کی ٹینشن نہیں تھی۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے کہ بہت ہی زور سے آواز آ گئی۔ میرا تو دل بیٹھ گیا۔ یہ تو خرم کے کمرے سے آواز آئی تھی۔ اس کے کمرے کی چھت گر چکی تھی۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کہیں خرم کو کچھ ہو تو نہیں گیا، وہ تو میرے شوہر کی آخری نشانی تھی۔ میں بھاگ کر اس کی طرف گئی تو دیکھا وہاں پر نہیں تھا، اور شاید وہ باتھ روم تک جانے کے لیے اٹھا تھا، اور شاید اس کی جان بخشی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے کمرے کی چھت گر گئی تھی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، لیکن اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم دوبارہ سے چھت ڈال سکتے۔ کمرے کا تو کباڑ بن گیا، ساری چھت گر چکی تھی، اور بس اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے لیے بستر کچن میں ڈال دیا اور بچے کمرے میں سو جاتے، کیونکہ باہر تو بہت زیادہ سردی تھی اور باہر کوئی سو نہیں سکتا تھا۔ کمرے میں ایک بیڈ اور چارپائی تھی، 2 لوگ بھی بڑی مشکل سے سو پاتے۔ اب وہ دونوں کمرے میں سو جاتے، مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ایک کمرے میں تو دکان ڈال کے دی تھی میرے شوہر نے۔ گھر میں 3 ہی تو کمرے تھے، یوں تو ہم 3 لوگ کے حساب سے کمرے مناسب تھے، لیکن ایک دکان کے لیے کمرہ بھی ضروری تھا۔ اب مجبوری تھی، کیا کر سکتے تھے، گزارا تو کرنا ہی تھا۔ ایک دن میرا بیٹا اور بیٹی کے کمرے میں سویا ہوا تو صبح صبح کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ خرم تو اٹھ کر ناشتہ کرنے بھی بیٹھ گیا، جبکہ فاطمہ ابھی تک جاگ ہی نہیں رہی تھی، لیکن وہ اتنی دیر تک تو کبھی بھی نہیں سوتی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صبح جلدی جاگ جایا کرتی تھی۔ اس کو آواز دی تو وہ اٹھ کر نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں بری طرح گھبرا گئی کہ کیا ہو گیا ہے اس کو۔ فوراً خرم کو کہا کہ محلے والے ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ ڈاکٹر آئے تو اس نے یہی کہا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، لڑکی کافی کمزور ہے، خون کی بھی کمی ہے، کوئی بھاری کام نہ کروائیں، بس آرام کروائیں اور پھل فروٹ وغیرہ کھلائیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ جب بیٹی کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگی بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ جب میں ناشتہ بنا کر کمرے میں واپس آئی تو وہ کمرے میں نہیں تھی، اور کمرے کی بستر پر چادر بھی نہیں تھی۔
میں نے باہر جا کر دیکھا تو اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں فوراً غصہ ہو گئی اور میں نے کہا، ابھی ابھی تجھے ہوش آیا ہے اور تو یہاں پر بیٹھ کر کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرنا ہے، کچھ کھائے پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، چل اٹھ جا یہاں سے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ چادر لازمی دھونی ہے، بستر پر بچھانے کے لیے ایک ہی چادر ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اچانک سے چادر دھونے کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا تیرے سر؟ اتنی تو چادر گندی نہیں تھی، چھوڑ دے اس کو، میں خود دھو دوں گی۔ لیکن میری بیٹی نے میری بات نہ مانی اور چادر دھو کر تار پر پھیلا کر اس کے بعد ہی ناشتہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ خرم تو کام پر چلا گیا، اس کو میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک کریانے کی دکان پر بھی کام کرتا تھا۔ گھر والی دکان میں خود چلاتی تھی۔ ویسے بھی اس دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ اس روز خرم نے کہا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں، وہ دیر سے آیا تھا۔ فاطمہ پہلے ہی کمرے میں جا کر سو چکی تھی، وہ جا کر کمرے میں سو گیا۔ میں نے کچن میں چارپائی ڈالی ہوئی تھی، جگہ بدلنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ دوسرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے پچھلی شادی کا طعنہ بھی نہیں دیا۔ میری بیٹی کو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتا اور میں نے بھی خرم کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا سوتیلا بیٹا ہے۔ اس نے بھی اپنے حصے کا پیار لے لیا مجھ سے۔ ویسے بھی اب ہمیں اسی کا تو سہارا تھا، وہ اس گھر میں مرد تھا، ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جاتے؟ کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنی آگے کی پڑھائی پرائیویٹ پڑھ لو، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ وہ میری ہر بات مان لیتا تھا۔ صبح صبح پھر سے کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ فاطمہ پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہے۔ بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ پھر سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے وہی بات کہی کہ میں نے آرام کرنے کو کہا تھا، اس کو کھانے میں کیا کھلایا تھا؟ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے کہا کہ یخنی بنا کر دی تھی، پھل فروٹ وغیرہ بھی کھلائے تھے، پورا دن کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا، پھر دوبارہ سے اتنی کیسے کمزور ہو گئی؟ آپ اس بات کو سیریس لیں، نہیں تو آپ کی بیٹی کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو جب ہوش میں دیکھا تو اسے کہا کہ تو نے اب سے کوئی کام کیا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پھر سے چادر کو دھو رہی تھی۔ اس دفعہ تو میں اسے دور سے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی اسے سب معلوم تھا۔ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کو کیوں دھونا شروع کر دیتی تھی؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ تب سے بے ہوش ہو رہی تھی جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا۔ میرا بیٹا اس کے لیے غیر محرم تھا، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ پلے بڑھے تھے اور ان دونوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی۔ پھر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی؟ وہ جوان لڑکی تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی میں تو بہت طاقت ہوتی ہے۔ عورت تو کمزور تب ہوتی ہے جب بچے پیدا کرتی ہے، تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی۔ لیکن جوان لڑکیاں تو یوں بے ہوش ہونے لگیں، یہ تو کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ اس نے چادر دھو کر تار پر پھیلا دی اور آس پاس بھی دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، میں نے بھی اس کو جتایا نہیں۔ لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی؟ وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے اوپر کرنے والی چادر اوڑھ لی تاکہ مجھے پتہ نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دے دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی۔ ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں ٹافیاں لینے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اس طرح سے تو کام نہیں چلنے والا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات اپنے بچوں کو نہیں بتائی، خرم کو کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بھی بات بتاتی تو اور پریشان ہو جاتا۔ لیکن میں خود بہت پریشان تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹی کو اچھی چیزیں کھلائیں، لیکن گھر میں تو دال روٹی کے بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے۔ ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ یہ تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر ہم یہ سب نہیں کر سکتے۔
میری بیٹی نے کہا کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، اسی طرح کے موقع بار بار نہیں ملتے اور مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی بھی جان نہیں ہے۔ میرے بیٹے نے کہا کہ اب تو تمہیں پتہ ہے نا تمہاری زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے، تو میری بیٹی کا کہنا تھا کہ نہیں صرف 2-4 ہفتوں کی تو بات ہے، اس کے بعد یہ موقع نہیں ملے گا۔ کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ مجھے ان کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ صبح صبح ہی میری بیٹی نے چادر کو پھر سے دھو کر دیوار پر ڈالا ہوا تھا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر الٹی کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ اچانک سے میرا دل خراب ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا کہ دل خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا کھا رہی ہو تم؟ اور چادر کو بار بار کیوں دھوتی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو؟ اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی ہے جس سے میری اور تمہارے باپ کی عزت داؤ پر لگ گئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بیٹی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا امی آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ لگتا ہے آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہے یا پھر کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ اور میں نے اس چادر کو دھویا ہے تو کیا ہو گیا؟ گندی ہو گئی تھی بس اس لیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی دن میری طبیعت خراب ہے، دوائیاں کھانے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بھی پرابلم ہو رہی ہے۔ اگر مجھے الٹی آ گئی تو اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اس طرح بات کر رہی تھی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہیں پر میرا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کہا امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے مارا ہے، اچھا کیا ہے۔ مجھ کو اس پر ہاتھ اٹھانا چاہیے لیکن ابھی میں پوری طرح سے بات کی تہہ تک نہیں پہنچی ہوں۔ جس دن مجھے پتا چل گیا کہ تم دونوں کے بارے میں، اس دن دیکھنا اب مجھے خود پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میرے دل میں جو بات آ رہی تھی میں نے وہی بول دی، جو کہ مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رات کو اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ میرے بچوں کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو تو اس ٹائم سو جانا چاہیے تھا اور مجھ سے تو شام میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم جلدی سو جائیں گے۔ میں جب کمرے کے قریب گئی تو وہ نہ صرف جاگ رہے تھے بلکہ باتیں بھی کر رہے تھے، کسی بات پر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو، تو بیٹی کہنے لگی کہ ہاں خوش قسمت ہوں لیکن ابھی کل پھر میری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ امی کو پریشان دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا، کب تک ان سے جھوٹ بولیں گے؟ بیٹا بولا بس کچھ دن اور کر لیتے ہیں پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ آج مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کمرے کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو مزید حیران رہ گئی۔ انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کیوں کیا ہوا تھا؟ کیا وجہ تھی دروازہ بند کرنے کی؟ ویسے بھی اب موسم بدل رہا تھا، ان کو دروازہ کھول کر سونا چاہیے۔ میں نے دروازے پر بار بار دستک دینا شروع کر دی لیکن اس طرح سے دستک دینے کے باوجود بھی ان لوگوں نے دروازہ کھولنے میں آدھا گھنٹہ لگا دیا، اور اس کے بعد جو میں نے کمرے میں دیکھا ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ایسی شکل بنا کر بیٹھے تھے کہ جیسے نیند سے جاگے ہیں۔ میں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولو، تم لوگ جاگ رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں اس ٹائم جاگیں گے اور باتیں کیوں کریں گے؟ ہمارا کون سا کل پیپر ہے جو ہم تیاری کر رہے تھے؟ ہم لوگ تو سو رہے تھے۔ مجھے ان دونوں کی حرکتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی کیونکہ وہ دونوں تو ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے نیند سے جاگے ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے چلی گئی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک دن میری بیٹی کے بازو پر نیل کے نشان بھی تھے۔ یہ تو زخم کے نشان تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا لگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھری لگی ہے لیکن چھری انگلی پر لگتی ہے، بازو پر نہیں۔ وہ بھی اتنی دفعہ۔ میری بیٹی مجھ سے کوئی نہ کوئی بات چھپا رہی تھی، کبھی بے ہوش ہو جاتی، کبھی اس کے جسم پر عجیب و غریب قسم کے نشان ہوتے، کبھی اٹھ کر اپنے بیڈ کی چادر دھونے لگ جاتی، مجھے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرا دماغ جس طرف جا رہا تھا میں ویسے سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میری غلطی تھی، میں آگ اور پانی کیوں ایک ساتھ رکھا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے دین کی بہت اچھی سمجھ تھی۔ جب سگے بہن بھائی کو اسلام نے 10 سال کی عمر میں یہ حکم دیا کہ ان کا بستر الگ کر دو تو پھر میں کیسے سوتیلی بہن بھائی کو ایک ہی کمرے میں سلا رہی تھی؟ یہ میری غلطی تھی۔ جب ہم دین کے خلاف جائیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے۔
جس قسم کے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے، اگر خدا نخواستہ سچ ہوئے تو پھر سارے کا سارا قصور میرا ہے۔ اب میں اپنے بیٹی اور بیٹے پر نظر رکھتی۔ ایک دن میرا بیٹا بیٹی کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا، میں ان کی بات سننے لگی۔ اس نے کہا یہ دوائی ہے تمہارے اس مسئلے کے لیے، یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر کوئی گولیاں دیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ یہ کس چیز کی گولیاں دے رہا ہے، کون سا مسئلہ ہے جو یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا، اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی تھیں۔ میری بیٹی نے بھی وہ دوائیاں فوراً سے پکڑ لیں اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا۔ بیٹے نے کہا رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی وہ گولیاں ختم ہو گئی اور ایک دن پھر سے وہ بے ہوش ہو پڑی تھی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ چادر اپنی بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے فولڈ کر کے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ اپنی بیماری کا بھی خیال نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کھول کر دیکھا تو پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس چادر پر سفید سفید بال تھے اور پوری چادر بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کس چیز کے بال ہیں، کیونکہ یہ بالکل سفید اور چھوٹے چھوٹے بال تھے۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بیٹے اور بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اس لیے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ پھر میری بیٹی کو یہ پتہ چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے تو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا امی وہ چادر کہاں ہے؟ وہ تو میں نے دھو کر ڈال دی ہے۔ میری بیٹی جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اس چادر پر جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں برے خیالات ہی آ رہے تھے۔ پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان چل نہیں رہی اور بھائی بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہا تھا، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔ پھر بھائی کے ایک دوست نے اسے ایک کام دیا۔ دراصل اس نے کچھ بہت ہی نسلی قسم کے بلی کے بچے رکھے ہوئے تھے جو کہ 3 سے 4 کی تعداد میں تھے، لیکن ان کو سنبھالنا اس کے بس سے باہر تھا، اس لیے اس نے ہمیں یہ بچے سنبھالنے کا کام دیا اور اس کام کے بہت سارے پیسے دیے۔ دراصل بھائی بھی پورا دن وہیں پر ہوتا تھا، لیکن رات میں بھائی نے آرام کرنا ہوتا تھا، اس لیے ان بلی کے بچوں کو کمرے میں لے آتا اور میں ان کو سنبھالتی تھی اور ان کے بال صبح چادر پر لگے ہوئے ہوتے تھے جس کے فوراً دھو دیتی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو اس طرح کی چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ مجھے ان سے الرجی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں صبح بے ہوش ہو جاتی۔ بھائی نے مجھے جو دوائی لا کر دی تھی وہ بھی اسی حوالے سے تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ امی بھائی کا وہ دوست بہت امیر ہے اور اس کے کام کے بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا۔ وہ ایک دن ہمیں 5,000 دے رہا تھا اور آج ان بچوں کا ہمارے گھر آخری دن تھا، کیونکہ اب وہ انہیں لے کر دوسرے شہر چلا گیا ہے۔ ہم نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ ہم اس کمرے کا چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو پالتو جانور پسند نہیں ہیں، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن آپ نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا۔ اس دن آپ نے جو باتیں کی وہ ہمارے دماغ میں تیر کی طرح جا لگیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا سوتیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا، جبکہ دیکھا جائے تو ہمیں اس کے لگتے ہی کیا ہیں۔ اس کا باپ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے اپنے رشتہ دار بھی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، ان کے ساتھ جا کر بھی تو رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی بہن ہی جانا ہے، کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے۔
ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، پورا دن وہ کام کرتا تھا۔ رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی، وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ کام کر لے گا، لیکن پھر بھی میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں نے واقعی بہت غلط سوچ رکھا تھا، اتنی زیادہ غلط بات کہ جو بالکل بھی مجھے سوچنی نہیں چاہیے تھی۔ ہم نے یہ بات خرم کو نہیں بتائی اور میری بیٹی نے بھی اسے نہیں بتایا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں اس کی نظروں میں اور زیادہ گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کمرے کی چھت دلوا دی اور اب ہمارے گھر کا کمرہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نے بہت محنت کی، ہماری بیٹی نے بھی گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا، ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ آہستہ آہستہ اتنے بہتر ہو گئے کہ ہمارے گھر میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ میرے ساتھ زندگی نے بہت برا کیا، لیکن اچھا یہ کیا کہ مجھے بہت زیادہ نیک اولاد دی، چاہے وہ اولاد میری اپنی تھی یا پرائی۔ میرے دونوں بچے ہی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ نیک اور محنتی ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کے محنت کے دن ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اور میں بھی کچھ خاص نہیں کر سکتی، ان کو اس بات کا احساس ہے، اور یہ واقعی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، شکر ہے خدا کا کہ وہ سب نہیں ہوا جو میں سوچ رہی تھی، لیکن اگر ایسا ہو بھی سکتا تھا، اگر ایسا ہوتا تو میں کہاں جاتی؟ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گی، جو خدا کا حکم ہے وہی حکم ہمیں بجا لانا چاہیے۔ میرے بچے سمجھدار ہیں، ان کے دل میں کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں ایسی ماؤں کو نصیحت کروں گی کہ اس معاملے میں سخت احتیاط کریں اور وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے۔ مجھے دونوں کو ایک کمرے میں رکھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جو نہ ہوا وہ ہو بھی سکتا تھا، اور اگر ہو جاتا تو سب ختم ہو جاتا۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کا حکم سامنے رکھنا چاہیے، اور رب کا یہی حکم ہے کہ 10 سال کے بچے جب ہو جائیں تو ان کا بستر الگ کر دو، اور اگر یہ حکم ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بھی مصلحت ہی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔